جو ہے وہ بہترین اس کی جو خوشبوئیں ہیں یہی لوگوں کو گھیر کے ادھر لے آتی ہیں. جیسے ہی بندہ باہر نکلتا ہے بازار سے یا کوئی نماز کے بعد میں جب بریک ہوتی ہے تو یہ جو لائیو جب اس کی جو دھوئیں خوشبو اس کے ساتھ بندے کا دل کرتا ہے چلے یہ اب مہمان اندر میرا خیال تبلیغ والے گیس جا رہے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اندر وہ کیا پروگرام چاہیے. آگے بھی آپ دیکھیں ٹکا کباب کے سارے بیرونی اس طرح لوگ باہر بیٹھ کے سب انجوائے کر رہے ہیں. ایک گیلری آپ نے دوسری سائڈ پہ دیکھی جہاں لوگ بریک کے بعد سیڑھیوں اور لفٹ کے ذریعے اوپر آ رہے تھے. اور ایک گیلری یہ ہے یہ ہمیں لے جائے گی اس حال میں جہاں تبلیغ والوں کا سارا. اور یہ دیکھیں شیشے سب اندر بیرونی منظر سارا نظر آ رہا ہے کہ کس طرح. آج کی بریک ذرا لمبی ہے کیونکہ حضور اقدس کا پروگرام تبلیغ گیسٹ کے ساتھ ہے جس کے بعد پھر وہ اگلا سیشن شروع ہوگا. ابھی جو لوگ ہیں وہ ملنا سب ایک دوسرے کے ساتھ باہر گپ شپ لگا رہے ہیں. چلتے چلتے میری نظر جو ادھر پڑی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہ رہائشی ایریا ہے جہاں پہ جو لوگ یہاں جلسہ گاہ میں سو رہے ہیں صبح اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے جو رہائش گاہ بنی ہوئی ہے. یہ سارا وہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں گڈے لے کے بہت بڑا ہال ہے جس کو مختلف بلاکس میں انہوں نے ڈال دیا. بلاک 3 بلاک 2. اب یہ دیکھتے ہیں آگے ایک طرح نظر مار لیتے چلتے چلتے. نہیں جی یہ دیکھیں یہ آپ رہائش کا آپ اندازہ لگا لیں جو دوست جہاں جلسے پہ ٹھہرے ہیں اس طرح ہال کے اندر ان کو گدے ملے ہوئے ہیں اور وہ آرام کے ساتھ یہاں رات کو سوتے ہیں صبح اٹھ کے تہجد کے مزے لیتے ہیں. پورے ہال کے اندر ان کو مختلف بلاکس میں ڈال دیا گیا ہے. یہ آپ دیکھیں بلاک 3 یہ مطلب تاکہ مشکل پیش نہ آئے. تھوڑی جھلک میں نے آپ کو دکھا دی ہے. اسی طرح آپ اس جگہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں بالکل سیم ایک جیسے ملتے جلتے بزرگ بھی ہیں جوان بھی بچے ہیں. ابھی بریک میں لوگ بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں. یہ اس طرح دوسری گیلری میں اوپر چڑھنے کا راستہ ہے. سیم اسی طرح اس گیلری میں بھی راستہ ہے لیکن یہ گیلری عام جو استعمال میں نہیں. اب ہم جائیں گے آگے. یہ دیکھیں جی اتنی زیادہ ڈفرینٹ جگہ پہ نمائشیں لگی ہوئی ہیں کہ یہاں پہنچنا اور دیکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. بائی چانس ابھی میں وہ تبلیغ والے سائڈ پہ جانا چاہ رہا تھا تو میری نظر ادھر پڑی ہے کہ اس حال کے اندر جو آسٹریلیم ہے یہ اجتماع جو تھا نا خدام الانبیاء کا وہاں ہم نے یہ والی دیکھی تھی یہ قرآن کی جو خطاطی ہے اس کے متعلق. اور یہ سوری یہ دیکھیں اس سائڈ پہ یہ وہ سارا دکھایا گیا ہے کہ قرآن کی جو جب پہلے جو لکھا جاتا تھا کس طرح یہ جو اس کے جو پارے ہوتے تھے. پھر یہ ادھر یہ انہوں نے ٹیپی شیپ رکھی ہوئی ہے قلیم اور اس کی کیا ہسٹری ہے یہ میرا خیال کسی سے پوچھنا پڑے گا. اگر اس کا تھوڑا بتا دیں گے کہ اس کی کیا ہسٹری ہے قلیم کی. 200 سال پرانا 200 سال پرانا. اچھا تو یہ بندے ایران میں بنایا تو وہ 12 ایئرس اس نے ہر دن اس پہ کام کیا. ٹھیک. تو جو آپ دیکھتے ہیں یہ کتنا سیمیٹریکل ہے. نہیں 12 دن اس نے ہر دن کام کیا. 12 سال کا تھا. 12 سال کے اندر یہ ٹیپش قلیم تیار ہوا تھا اور یہ ہاتھ سب بنا ہوا. تو یہ آپ کے پاس یہ مطلب ریکارڈ کہ کہاں کیسے آپ نے شوق سے اس کو مطلب اپنی رضوان بیگ کو ادھر سے شروع کرتے ہیں. تو آپ نے بتایا یہ 12 سال میں تیار ہو تو اس کی یہی خوبی اس کی 200 سال پرانا ہے اور اس کی یہ جو اس کی وہ بناوٹ اور خوبصورتی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بالکل نیا لگ رہا ہے دیکھنے میں. ہمارے ساتھ یہ 2 نوجوان ہیں یہ اپنا شوق رکھتے ہیں یوٹیوب پہ آنے کا. میں نے کہا چلیں آپ کہاں سے ہیں؟ ہمبرگ سے ہیں دونوں. اور کیا کرتے ہیں دونوں؟ اچھا. اور کتنے جلسے آپ نے ابھی تک اٹینڈ کیے ہیں؟ سارے جب سے پیدائش ہوئی ہے جیسے. اور کون سے شعبے میں ڈیوٹی دی ہے؟ کبھی جیسے ہوتا ہے نا کبھی پانی پلانے بچے کبھی کوئی کسی شعبے میں کوئی ڈیوٹی سے پانی پلاتے تھے اس کے بعد آپ آئی ٹی کا کسی. اچھا. اور آپ کا کیا پروگرام کیا آگے بننے کا کیا پروگرام ہے بڑے ہو کے؟ جیسے ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے یار میں نے یہ تو بات نہیں ہے کوئی آپ کو اپنی ابھی ڈائریکشن کا نہیں اندازہ کہ یار مجھے اس چیز میں شوق ہے میں یہ بننا چاہوں گا یا بننا اس طرح کی کمپیوٹر کی چیزیں میں کمپیوٹر میں.
वो देखने का कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये देखें जी, ये जो हिस्ट्री है किसी भी कल्चर की, ये पुरानी पुरानी सराइयाँ आपको नजर आएँ, कोई वजह नहीं कि कितने 100 साल पुरानी हों। और किसी ज़माने में ये इस तरह के जो बर्तन होते थे उसके ज़रिए मुख्तलिफ जो बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े ये देखें, एक फन पारे बहुत पुराने पुराने यहाँ पड़े हुए हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये मेरी एक यूट्यूब वीडियो पड़ी हुई है, क़ुदामुल अहमदिया का जो इज्तिमा हुआ था जर्मनी इसी पिछले साल या इस साल, उसके ऊपर भी इन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया में लगाई थी। कि आप देख सकते हैं पुराने पुराने नुस्खे जो पुराने पाक के कब के ये लिखे गए हैं, कब से इसमें डेट लिखी होगी। अब ये रज़वान बेग साहब का नाम लिखा हुआ है, अपने शौक़ से इन्होंने सारा ये इनका, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है अगर आपने देखनी हो तो फिर ये देख सकते हैं हजूर के साथ। मैं आपको मज़े की बात बता दूं कि जो खताती मस्जिद मुबारक जो कसर खिलाफत इस्लामाबाद में है, इन्होंने वो वहाँ जो लिखा गया वो सारा इन्होंने लिखा हुआ है। और इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त एक यूट्यूब वीडियो पड़ी है कि कैसे इनको ये खिदमत की तौफीक मिली हजूर अक़दस। ये देखें बैठे ये बाकी आगे चलते हैं। ये देखें, ये जो है इसकी भी एक हिस्ट्री है, ये मैं पहले दिखा चुका हूँ आपको कि जो खाना काबा के ऊपर वो चढ़ाते हैं, इसका भी कोई बताया गया था कि खाना काबा के ऊपर। हाँ, और ये खाना काबा के बाहर की साइड पे लगा हुआ था। अच्छा, 200 साल पुराना है, जो उस्मानी एम्पायर थी ना, ठीक है, उसके ज़माने का है। अच्छा, इसमें देख सकते हैं ये असली प्योर गोल्ड है एंड सिल्वर। प्योर गोल्ड और सिल्वर, अच्छा और इसकी ये उनको कैसे मिला, ये उन्होंने अपनी एक पूरी ज़मीन बेची है अच्छा ये खरीदने के लिए। अच्छा, ये उन्होंने एक किस्म उनका वक्त एक तरफ से अजीज, क्योंकि वो उधर जाके हज नहीं कर सकते, अच्छा, काबा को नहीं देख सकते, ठीक तो ठीक, उन्होंने एक हिस्सा काबा का। हाँ सही है, चलो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ये देखें, ये भी वो सारी पुरानी नवादरात किसी ज़माने में पता नहीं कितने कितने 100 साल पुरानी होंगी। और ये आम लोगों की नहीं है, ये ख़ास जो होती हैं ना बड़े बुजुर्गान, उनके पास वो कुछ चीज़ रही होती है। ये इन्होंने इस तरह के सारे आइटम हैं, ये जैसे खताती के फिर मुख्तलिफ रखे हुए हैं इन्होंने। और आगे भी चलते हैं क्योंकि अभी शॉर्ट टाइम है थोड़ा सा, तो ये थोड़ी ये आउटस्टेलिंग एक साइड पे लगाई गई है जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ नहीं है, रश नहीं है। निकलते हैं बाहर। इधर भी एक आउटस्टेलिंग है, ये भी गालबन चाइना की जो खताती है वो कुछ नज़र आ रही है। फिर इस साइड पे भी ये सारे मुख्तलिफ़ तरह की जो आउटस्टेलिंग है मुख्तलिफ़ ज़बानों में बुक्स वो नज़र आ रही हैं। इस साइड पे भी कुरान पाक के जो तराजम किए गए हैं वो काफ़ी तादाद में। ये बेसिकली लोग जो है ना तबलीग या से वो, क्योंकि उनका प्रोग्राम चल रहा है इस वजह से इस आउटस्टेलिंग में तो इस वक्त वो नहीं मौजूद, लेकिन मेरे पास मौका था, उनका चलें ये चलते चलते ये थोड़ा दिखा दें। ये मीनारतुल मसीह की वो सामने आपको नज़र आ रहा है जो कादियान में है, सेम उस तक मिलता जुलता भी तैयार की गई है। और बाकी आगे थोड़ा चलते चलते जो जो सामने चीज़ आती है वो आपको दिखाते जाएंगे ताकि इसी तरह एक आउटस्टेलिंग ये है जिसमें गालबन जो पुरानी तस्वीर हैं, जो हिस्ट्री है जमात की, किस तरह जमात का आगाज़ हुआ और किस तरह मुख्तलिफ़ खुलाफाए वक्त के दौर में जो जमाती तरक्यात हुई उसके मतलब इन्होंने कुछ मेरा ख्याल है जो प्रोग्राम यहाँ दिखाए हुए हैं। ये दिखाया गया है कि जर्मनी में 2023 में 54,000 अहमदी अब इस वक्त आबाद हैं। फिर निज़ाम बजट 40 मिलियन 2023 में, ये जो 1957 में 760 यूरो का जो बजट था, फिर 1,27,000 पे पहुंचा 1982 में, 1992 में 3.8 मिलियन पे, फिर 2002 में 7.5 मिलियन, 2012 में 16 मिलियन और फिर 2022 में 38 मिलियन पे गया और 2023 में ये 40 मिलियन पे चला गया है। और टाइल नाम जैसा जलसा सालाना में जो टाइल नाम है यानी कि जो जलसे पे लोग आते रहे हैं, ये वाला उनका चार्ट है। 2020 में कोरोना की वजह से बिल्कुल और फिर हुआ नहीं, अब ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वाला चार्ट ये देख सकते सारे
امام جتنے تھے یہاں جرمنی میں جو مغربی، پھر یہ مسجدوں کا ہے چارٹ، یہ ابھی تقریباً 60-62 یہ 2023 میں یہ جو پہنچ چکی ہیں جو نئی مساجد ہیں۔ بڑے ہی دلچسپ قسم کے جو ہیں معلومات وہ یہاں میسر ہیں، صرف منحصر اس بات پہ ہے کہ آپ کو دلچسپی کس چیز کی ہے۔ یہ آپ دیکھیں امام ملک منصور عمر صاحب 1974 میں یہاں تھے، پھر حیدر علی ظفر صاحب بھی 1974 میں، پھر یہ تمام جو مختلف ادھر پرانے امام رہ چکے ہیں، یہ ان کی 1974 کے بعد کی دیکھیں یہ اخبار بھی ایک لگائی گئی ہے قادیانیوں کو دارِ اسلام سے۔ پھر یہ دیکھیں بڑی بڑی تصاویر ہیں خلیفۃ المسیح الثالث کی 1967 کا جو ان کا یورپ کا دورہ تھا، انہوں نے وہ جو تصاویر اس وقت کھینچی گئی تھیں وہ بڑی بڑی بنا کے تو یہاں لگائی ہیں۔ اور ہادی قدسی صاحب ان کی قبر فرینکفرٹ میں ہے، کافی معروف شخصیت۔ پھر ادھر بھی وہ تصاویر ہیں، یہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی 1957 جرمنی میں جو پہلی مسجد بنی جماعت احمدیہ کی، وہ اس کا کچھ ہسٹری لکھی گئی ہے۔ پھر 1959 میں جو فرینکفرٹ میں بنی تھی مسجد، اس کی تصویر ہے بڑی، یہ امام مسعود احمد چیلمی صاحب، ان کا کچھ ان کی ہسٹری لکھی گئی ہے یہاں پہ۔ پھر یہ وہ ایک تصویر ہے کہ امام عبداللطیف حضرت نواب عبدالحفیظ بیگم صاحب، یہ تصاویر ہیں مختلف جو ہسٹری کا۔ یہ دیکھیں آگے میں نے سب بڑی مطلب اس کے اندر بہت ساری ہسٹری ہے، میں پورا اگر دکھانا شروع کروں۔ یہ جو ہے محمد علی کلے، یہ جس وقت مسجد نور میں ایک دفعہ نماز پڑھنے اور یہاں تو یہ بھی ان کی تصویر